الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ سے فارغ ہونے کے بعد میں صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ مدینے کی طرف جائیں اپنے بال بچوں کے ساتھ۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام میں سے اکثر و بیشتر لوگ جب یہاں سے چلے گئے تو مکے والوں نے یہ پلان بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کارروائی کی جائے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ منورہ جو اس وقت اس کا نام جو ہے یثرب تھا، یثرب کے لوگ جو ہے اپنی زمانے جاہلیت کی لڑائی اور جھگڑے بھول کر کے اس قدر جو ہے محبت و الفت کے ساتھ مل رہے ہیں کہ کبھی ان کے یہاں لڑائی اور جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے ان لوگوں نے پلان بنایا کہ اس سے قبل کہ نبی مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ جائیں، آپ کے خلاف جو ہے مکے والوں نے میٹنگ جو ہے رکھی، جس کے اندر ابو جہل، جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی، حارث بن عامر، شیبہ و عتبہ، ابو سفیان، نضر بن حارث، اسی طرح سے ابو البختری اور زمعہ بن اسود اور حکیم ابن حزام، اسی طرح سے نبیہ و منبہ بن الحجاج، اسی طرح سے امیہ بن خلف، یعنی یہ 14 شخص ایسے تھے مکے کے، جس کو آپ ڈکٹیٹر کہیے، سردار کہیے، کہ یہ لوگ اکٹھا ہوئے دار الندوہ کے اندر۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جبے اور دستار کے اندر ایک شیخ کی صورت میں وہاں پہلے سے کھڑا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں یہ کون ہے؟ اب ہم نے تو مخفی طور سے یہ پلاننگ کی تھی یہاں آنے کی، ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ نجد کے شیخ ہیں جو آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ کو ایسا مشورہ دیں گے کہ جس کے اندر آپ خائب و خاسر نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آ جائیے۔ تو مشورہ جو ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو الاسود مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکے کی سرزمین سے نکال دیا جائے اور ہم لوگ جیسے پہلے رہتے تھے اسی اعتبار سے رہیں۔ لیکن شیطان کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی بھول ہوگی تمہاری، اس لیے کہ مسلمان اکٹھا ہو کر کے حملہ کریں گے اور تم ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، اس لیے اس رائے کو کینسل کیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اور کون سی رائے ہے؟ ابو البختری کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں قید کر دیا جائے اور اس وقت تک قید رکھا جائے جب تک کہ آپ کا بھی حشر ان شعراء کی طرح سے جیسے زہیر اور نابغہ کا ہوا تھا کہ وہ مر گئے تھے قید ہی کی حالت میں، آپ کی بھی حالت۔ لیکن شیطان کہتا ہے وہ دور اور تھا، لیکن نبی کے ماننے والے، نبی کے متوالے، نبی سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قید میں ہوں اور وہ لوگ آزاد ہوئے کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس رائے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ابو جہل کہتا ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے، اس پر عمل کرنا تو تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ساری جو ہے بلائیں دور ہو سکتی ہیں۔ اور کہتا ہے کہ اس مکے کے تمام بڑے بڑے قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان جو طاقتور اور مضبوط ہو،
جس کی بات اپنی قوم میں مانی بھی جاتی ہو، اس کے ہاتھوں میں تیز و ترار تلوار دی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلیں تو بیک وقت جو ہے حملہ کیا جائے۔ اور اس پر سبھوں نے اتفاق کیا کہ آنے والی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے خلاف سازشیں رچی ہیں۔ پہلی یہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو مکے کی سرزمین میں بند کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق اس کا بخوبی اندازہ لگا لیا، اور آپ نے میرے بھائیوں اور دوستوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر اس حالت میں آئے کہ جو کبھی نہیں آیا کرتا، ٹھیک دوپہر کے وقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے کہے کہ گھر کے دیگر افراد کو یہاں سے نکال دیں، دوسری جگہ چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہاں آپ کی کوئی بھی بات راز جو ہے افشا نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی آپ کی معیت عطا فرمائی ہے؟ کہتے ہیں ضرور، بقیہ باتیں اور آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت پیدا کر دے، تاکہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور برائیوں سے بچیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔